اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد کی طلب کرے تو اس کا ساتھ ضرور دینا، کیونکہ یہ جنت کا نوجوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین جسے اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و قریب کو شہید کر دیا گیا ہے؟ کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولی دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو مسلمان کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ عذر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے یہ نہ فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا؟ اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ عذر دے رہے ہو۔ اتنے میں فوج یزید کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ فوج میں بغاوت نہ ہو جائے اور حکم دیا گیا، اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ لاکھوں کی فوج نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے پر حملہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا اور ذوالفقار کو نیاب سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر ایسی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے کہ فوج اشقیا واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا ہو، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کر دیا گیا ہو، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی ہو۔ حسین شیر کی طرح فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں غیبی آواز آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کو سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، سمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ خیمے کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیمے کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف بڑھتے، کبھی فوجوں کی طرف بڑھتے۔ عمر بن سعد سمر نے فوج کو 4 حصوں میں بانٹ دیا اور یہ کہا، کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے۔ فوج میں جس کے پاس بھی
جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارا جائے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس پرچھیاں تھی وہ دور سے پرچھیاں مارتا رہا۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی نواسائے رسول گھوڑے کی سیل سے نیچے آتے ہیں فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے اس گھوڑے نے امام حسین علیہ السلام کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیا تاکہ میں اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا، اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگ جائے، اور یوں ان تیروں کو چلانا بند کر دیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر، اس گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا جس پر رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے ہیں جسے رسول اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب یزیدی سپاہی امام حسین کے سر کو دیکھے تو اسے امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نظر آتا ہے اور وہ چیخ کے دور بھاگ چلا جاتا ہے۔ اتنے میں سمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی سمر نے خنجر امام حسین علیہ السلام کی گردن پر رکھا تو اس نے دیکھا امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا ہے، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ اس نے سننے کے لیے اپنے کان قریب کیے تو اس نے سنا امام حسین اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، اس عظیم امتحان کے لیے تو نے حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیوں قتل کر رہے ہو مجھے؟ سمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے سمر نے امام حسین کا گلا کاٹ رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کا سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نوکے سینہ پر بلند کر دیا گیا اور بیوی سکینہ کو ظالم نے تماچے مارنے لگے اور کانوں سے بالی کو کھینچا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نوازیوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ میں لکھا، امام حسین کے جسم پر جو چیزیں تھی اور ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری تو انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ تب عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو، امام حسین کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں تاکہ دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسم سے سروں کو کاٹ دو اور سب کی لاشوں کو بے مال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے،
ہم حر کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں سے قبیلہ آتا ہے اور کہتا ہے ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں بی بی روبان کا قبیلہ آ کر کہتا ہے ہم علی اصغر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے، صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسا کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے اور امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر، ان کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی، سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے دادا اس حسین پر جس کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ سلام ہو ان کربلا کے 72 جانشوں پر۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔